السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد وان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹ سوین۔ ویٹ سوین میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک کٹی ہے جس کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے، تو یہ تقریباً 1 ہفتے سے بیمار ہے اور یہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہے اور یہ کانسٹیپیشن ہے، اس کو قبض ہے، اور اس کا معدہ میں جو ہے وہ گیس ہے یعنی ٹمپنی ہے، اور ساتھ میں کانسٹیپیشن بھی ہے۔ تو یہ مالکان نے جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ اس کی ہے، اور مختلف پہلے تو دیسی ٹوٹکے وغیرہ کرواتے رہے ہیں، باقی مقامی جو ویٹنرین ہیں ان کو بھی چیک کروایا ہے، تو انہوں نے اس کو انجیکشن وغیرہ دیے ہیں، کچھ ایپیٹائزر وغیرہ بھی اندر پلوایا ہے، لیکن اس کی قبض نہیں کھلی۔ مالکان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو میں نے جا کے وزٹ کیا ہے ان کے گھر اور چیک اپ پراپر اس کی ڈائیگنوز کی ہے کہ اس کو کیا ایشو ہوا ہے، کہ یہ کیوں اس کی کانسٹیپیشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی کیا مطلب ہے، سسپیکٹڈ ڈائیگنوز کیا ہو سکتی ہے۔ تو مالکان سے ہسٹری لی کہ مالکان نے بتایا کہ یہ کٹی ہم اس کو صبح گھر سے نکال دیتے ہیں اور یہ شام تک گھومتی رہتی ہے باہر محلے میں۔ یہ ایک یونین کونسل میں رہتے ہیں، تو وہاں پر 200-250 گھر ہیں اور یہ ایک محلے کسی سچویشن میں رہتے ہیں، اور باہر کوڑا کرکٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ یونین کونسل ہو یا شہر ہو یا تحصیل ہو یا ڈسٹرکٹ ہو، وہاں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہمارے پاکستان میں عام طور پر دیکھنے میں ملتے ہیں، خالی پلاٹ میں یا کہیں گلی کے نکڑ پہ کوڑا کرکٹ بھی ملتے ہیں، اور لوگ شاپروں میں اپنا گھر کی جو ویسٹیج ہے وہ پھینکتے ہیں۔ تو میں نے ساری ہسٹری لی، تو ساری تحقیق کے بعد یہ سسپیکٹڈ ڈائیگنوز کیا کہ اس کو جو نان میٹالک فارن باڈی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور نان میٹالک فارن باڈی کا کیس ہے، یعنی لوہے اور کیل اور تار اور اس کے علاوہ لوہے کی بنی کوئی بھی چیز اس کے معدے میں نہیں ہے، بلکہ سسپیکٹڈ کیس ہے شاپر یا پلاسٹک کا کوئی ٹکڑا یا کوئی ایسا کپڑے کا جو پیس ہے یا کپڑا کھا گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے اور اس کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے۔ اور اس کو پراپر اس کی ایک تو ڈائیگنوز میں نے اس کو پراپر ریکٹم میں ہاتھ ڈال کے اس کی ریکٹم کو بھی چیک کیا ہے، تو ریکٹم اس کی خالی ملی ہے، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں چپچپاہٹ اور لیسدار جو ہے مواد جو ہے وہ باہر نکلا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا سسپیکٹڈ کیس یہی ہے کہ نان میٹالک فارن باڈی، جو ٹینٹیو ڈائیگنوزز یہی کی میں نے۔ تو اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ٹریٹمنٹ اس کی ویسے تو ریمنوٹمی ہے کہ اس کو جانور کی ریمنوٹمی کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتنی فارمر کو اویئرنیس نہیں ہے اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا آپریٹ بھی ہو سکتا ہے، اتنی جدید کیا کہتے ہیں کہ اویئرنیس ہمارے فارمر کے پاس نہیں ہے، تو ان کو میں نے بتایا ریمنوٹمی کے بارے میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت مشکل ہے، جانور کی جان کو خطرہ ہے اور اس طرح ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے ان کو بڑی تسلی دی
کہ یہ اس طرح جانور کی جان کو خطرہ تو ظاہر ہے کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام پریکٹس آج کل ہو رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں، تو ٹریٹمنٹ میں پھر اس کے منہ میں رومن میں پائپ ڈالا ہے اور اس کی انجسٹا وغیرہ نکالی ہے، کیونکہ بہت سارے یہ انہوں نے آئل اور دیسی ٹوٹکے بہت سارے پلوائے ہوئے تھے، تو منہ سے جو ہے نا وہ اس کی انجسٹا نکلی ہے تھوڑی مقدار میں، چونکہ یہ کافی دنوں سے بند تھی، تو اندر جو اس کی انجسٹا تھی بڑی ہارڈ بھی تھی۔ اس کے بعد اس کی جو آئی وی اس کو فلوئڈ دیا گیا ہے، اس کو 2 لیٹر فلوئڈ دیا ہے، 2 سے 3 لیٹر، اور فلوئڈ میں پھر ہم نے جو متعلقہ اس کے معدے کے چلانے کے لیے انجیکشنز ہیں وہ اس کو پراپر ڈالے ہیں تاکہ معدے کی جو حرکت ہے وہ شروع ہو سکے۔ تو بہرحال ان کو بتایا ہے مالکان کو کہ اگر اس ٹریٹمنٹ سے اگر آپ کا جانور ٹھیک ہو جاتا ہے، مثلاً اس کا معدہ وغیرہ چل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، کانسٹیپیشن ختم ہو جاتی ہے، قبض وغیرہ اور افارات، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ ادروائز اس کا جو آخری حل ہے وہ رمنوٹمی آپریٹ ہے، یعنی معدے میں سے معدے کو آپریٹ کر کے اس میں سے چیزیں باہر نکالنی پڑے گی، معدے کو واش کرنا پڑے گا تھرو رمنوٹمی۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ٹریٹمنٹ کے طور پہ ان کو جو ہے ایپیٹائزر جو ہے نا ہیوی ایپیٹائزر ہم نے دیا ہے، جس میں گیسٹوبل میجک ہم نے اس کو 5 ml ہر 4 گھنٹے بعد پلوانے کے لیے سجیسٹ کیا ہے، اور گیسٹوبل ٹانک لیکوڈ جو لیٹر پیک ہے وہ 200 ml ہر 4 گھنٹے بعد اس کو پلوانے کے لیے ہم نے ریکمینڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو لیور ٹانک بھی میں نے سجیسٹ کیا ہے، ہیپاویٹ جو لیور ٹانک ہے اس کو 25 ml روزانہ میں نے کہا اس کو پلوائیں، اور وہ بھی اس کو تجویز کی ہے۔ اس کے علاوہ ایپیٹائزر کے طور پہ ان کو میگنیشیم سلفیٹ اور لیکوڈ پیرافین ہیوی ڈوز جو ہے میں نے ان کو دلوائی ہے، صبح شام میں نے کہا یہ بھی اس کو ساتھ دلوائیں۔ تو بہرحال ان کو ساری جو اس کے مطلب خدشات تھے کیس کے اور ان کی جو جانور کی کنڈیشن تھی ساری ان کو سمجھائی، کیونکہ آئی میوکس میمبرین بھی ان کی آئی میوکس میمبرین چیک کی گئی، تو اس میں بھی کافی جو ہے نا وہ اس میں کنجیشن ملی ہے، جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جانور کے بلڈ میں جو ہے وہ کافی جو ہے انفیکشن موجود ہے۔ ساتھ میں اس کو اینٹی بائیوٹک دیے گئے، اینٹی الرجک دیے گئے، ساتھ میں ملٹی وٹامن بھی دیا گیا، اور اس کی ساری جو کوشش ہے یہی ہے کہ جانور اپنی روٹین میں واپس آ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسے کیسوں میں آپ اپنے جانوروں کو ان جیسی مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، اور وہ ایسی چیزیں نہ کھا پائیں، ان کے ارد گرد ایسی چیزیں نہ اس کے ماحول میں رکھیں تاکہ وہ جانور کھانا نہ شروع کر دے۔ جس طرح یہ کٹی جو ہے وہ باہر گھومتی رہی ہے،
تو سسپیکشن یہی ہے، توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ باہر شاپر وغیرہ ہوتے ہیں، شاپر میں اکثر لوگ جو ہے وہ چیزیں باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں مثال کے طور پہ کچھ شاپر ہیں، کچھ سبزی کی جو کٹنگز ہیں وہ یا فروٹ کی کٹنگز ہیں، وہ چھلکے وغیرہ وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، تو جانور اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ شاپر سمیت پھینک دیتے ہیں اور جانور اس کو بڑے شوق سے کھانا شروع کرتا ہے، تو ساتھ میں شاپر بھی اندر چلے جاتے ہیں منہ کے اندر. تو جانور کو تو اتنی پتہ نہیں ہے کہ یہ شاپر اس کے جو ہے وہ موت کا باعث بن سکتے ہیں، چونکہ شاپر نہ ہی وہ ہضم ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ باہر کسی صورت آ سکتے ہیں، نہ گوبر کے تھرو. وہ معدے میں ہی گھومتے رہتے ہیں اور معدے کی جو سوراخ ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، گول گیند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح جانور جو ہے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے کیسوں میں جانور کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد کوئی 10% چانسز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے. 90% چانسز یہ ہیں کہ جانور کی یا تو ریمنوٹمی کروائی جائے، آپریٹ کروایا جائے، یا پھر یہ سلاٹر کر دیا جائے. امید ہے ناظرین آپ کو یہ آج کا کیس پسند آیا ہوگا، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو نئے آنے والے دوست سبسکرائب کریں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.